السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول، مدد يا سادة أصحاب الرسول، مدد يا مشايخ الدستور ونشر الله خير سيد محمد وآل حسين ودر طريقتنا والصحبة والخير في الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وعالموا انا فیکم رسول اللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ عز و جل کہتا ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ ہیں، وہ امت کے درمیان موجود ہیں۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت، ہم ان کے بنا نہیں رہ سکتے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، یہ مبارک دن انہی کا دن ہے۔ وہ ہمیشہ مسلمانوں اور مومنوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہیں جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ رہتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں لوگ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، وہ ہمیشہ انہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، جب بھی ان کا ذکر کرتے ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں، ہمیشہ ہم ان کے حضور میں ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، طریقت والے لوگ انہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ ادب سے یاد کرتے ہیں اور ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا رابطہ طریقت کے اصولوں میں سے ہے۔ بہت لوگ پوچھتے ہیں رابطہ کیا ہے؟ رابطہ یعنی اپنے دل کو اپنے شیخ سے جوڑنا، اور شیخ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتے ہیں۔ کیسے کیا جائے؟ کچھ طریقے مشکل ہوتے ہیں اور کچھ آسان۔ ہمارا طریقہ سب سے آسان ہے۔ آپ بس اپنے شیخ کو یاد کریں اور ان کی ہمت طلب کریں، اور ان کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت مانگیں۔ یہی ہے رابطہ۔ دوسرے طریقوں میں جیسے بھی ہو، آپ اس طریقت میں ہیں۔ آپ حقانی، مجددی، خالدی طریقے پر ہیں، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہیں۔ یہ آسان راستہ ہے لوگوں کی سہولت کے لیے۔ عزیمت اور رخصت دونوں ہوتے ہیں۔ اب آخری زمانہ ہے، اس لیے رخصت سے کام لیا جاتا ہے۔ مولانا شیخ ناظم ہمیشہ فرماتے تھے کہ ہم رخصت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اگر عزیمت پر چلے تو کوئی بھی طریقت میں قدم نہیں رکھ سکے گا۔ اس لیے ہمارے طریقت میں اللہ کا شکر ہے کہ ہم آسانی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کو جوڑنے کا نام ہے، اور شیخ اس کا ذریعہ ہے۔ رابطہ یعنی شیخ کے ذریعے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا۔ بہت لوگ پوچھتے ہیں کیونکہ ہر کوئی الگ الگ باتیں کہتا ہے، کیسے کرنا ہے؟ ہمارا طریقہ 1 منٹ بھی نہیں لیتا۔ بس اپنے شیخ کا تصور کریں، ان سے رابطہ کریں اور ان کی ہمت طلب کریں، اتنا کافی ہے۔ رابطہ مکمل ہو جائے گا، آگے کا معاملہ ان کے ہاتھ میں ہے، ہمارے نہیں۔ آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، جب تک وہ نہ کھولیں کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ اسے کھول دیں تو آپ کے حالات کو دیکھتے ہیں۔ آپ کی نیت اور خلوص پر اللہ قبول فرمائے گا۔
اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ راستہ عطا فرمایا. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ بہت کم لوگ شکر گزار ہیں، بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں. جب آپ اس راستے میں داخل ہو جائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں. آج کے اس مبارک دن ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے دن پر ان کی شان کا اعلان کیا گیا. آج ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن کے موقع پر کئی طرح کی تقریبات اور جلسے ہوتے ہیں. پچھلے زمانے میں لوگ بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، وہ زیادہ خوشی اور شوق سے مناتے تھے. آج کل لوگ اس حالت میں ہیں کہ وہ مشینوں کی طرح بن گئے ہیں. انہیں کسی بات کی پرواہ نہیں، کسی چیز کا علم نہیں. وہ بس اپنے ہاتھ میں جو ہے چاہے فون یا کمپیوٹر اسی کو دیکھتے رہتے ہیں اور کسی چیز کی طرف نہیں دیکھتے. حالانکہ اللہ عز و جل نے آپ کو اس کے لیے نہیں پیدا کیا. اس نے آپ کو اپنے راستے پر چلنے اور ان کے ساتھ رہنے کے لیے پیدا کیا. اس نے آپ کو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کے لیے پیدا کیا. اور آج کا دن ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس دن. کچھ شیطان کہتے ہیں کہ اس دن کو منانا غلط ہے، اور کچھ لوگ شیطان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں. ان کے بارے میں قرآن عظیم الشان نے فرمایا ہے کہ وہ گدھوں جیسے ہیں. قبرصی لوگ پرانے زمانے میں مرکیب کہتے تھے، جس کا مطلب گدھا ہوتا ہے. یہ قرآن عظیم الشان میں لکھا ہوا ہے. گدھے اپنی پیٹھ پر قیمتی کتابیں اٹھاتے ہیں، لیکن ان میں کیا لکھا ہے انہیں کچھ معلوم نہیں. تو وہ لوگ بھی ویسے ہی ہیں. جو لوگ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کرتے، ان کی قدر نہیں جانتے، وہ بھی ویسے ہی ہیں. کیونکہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. جب پوچھا گیا کہ اس کی کیا حکمت ہے تو انہوں نے فرمایا میری پیدائش اسی دن ہوئی تھی. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کو ہوئی. وہ ہر پیر اسے یاد کرتے اور لوگوں کو بھی یاد دلاتے تھے. تو پھر ان کے اصلی پیدائش کو منانا کیوں برا ہے، کیوں نامنظور ہے؟ یہ سوال ہمیں ان 4 ٹانگوں والے گدھوں سے کرنا چاہیے. اللہ انہیں عقل اور سمجھ عطا فرمائے، کیونکہ وہ دوسروں کو بھی گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں. ہر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ بڑے ہیں اور ان کی بات مان لیتے ہیں. انہوں نے کہا ہے وہ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں. لوگ صرف اس کی بات سن کر چیزیں چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ مت کریں. لیکن جو سمجھدار ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، وہ حق کی طرف لوٹتے ہیں. اللہ انہیں حق کی طرف لوٹنے والوں میں سے بنائے. وہ ان دنوں کی شان کی قدر کریں. ہم بھی قدر کرنے والوں میں ہوں انشاءاللہ. اللہ توفیق. الفاتحہ.
ہے